آج کا کوشچن یہ ہے کہ ورک آؤٹ کتنے عرصے بعد چینج کرنا چاہیے اور ایسی کیا روٹین بنانی چاہیے کہ آپ کی باڈی پروگرس دیتی رہے، یعنی ایک جگہ پہ پلیٹو ہٹ نہ کرے، آپ کی باڈی شاک بھی ہو اور آپ اسٹرینتھ بھی گین کرتے رہیں، میس بھی گین کرتے رہیں، آپ کے مسلس کو ایک ورک آؤٹ کی عادت نہ ہو، لیکن اس میں کتنے عرصے کا انٹرول لیا جائے تو اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، دس از فہد، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک جیسے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ورک آؤٹ کی روٹین کتنے عرصے بعد چینج کریں تاکہ آپ کی باڈی پروگرس بھی دیتی رہے، اسٹرینتھ بھی گین کرتی رہے، میس بھی گین کرتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، میری آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے اور ہم اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے رہے ہیں کہ جب ورک آؤٹ چینج کرنے کی بات آتی ہے نا، تو عام طور پہ لڑکے جمز میں کیا کرتے ہیں، ہر ہفتے ورک آؤٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہفتے میں 2 دن بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں نا لڑکے، یعنی لیٹس سپوز کہ بائسیپس ہفتے میں 2 دفعہ ٹرین کر رہے ہیں، تو اس میں بھی گیم چینج کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پوری روٹین ایک ہفتے کی جو فالو کرتے ہیں، اگلے ہفتے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی کنفیوزڈ رہتی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اتنا کوئکلی چینج میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اتنی سپیڈ سے ورک آؤٹ چینج نہ کریں۔ ورک آؤٹ چینج کرنے کی سائنس سمجھ لیں، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فٹنس میں، پیریوڈائزیشن، یعنی آپ اپنے فٹنس گول کو کس طرح لے کے چلتے ہیں اور کتنے پیریڈ کے بعد ورک آؤٹ چینج کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اپنے گول سیٹ کریں، الٹیمیٹ گول سیٹ کریں کہ آپ نے اس ویٹ تک جانا ہے، اتنا میس گین کرنا ہے، اتنی اسٹرینتھ گین کرنی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے باڈی بلڈنگ میں، اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ میں، پاور لفٹنگ میں، ویٹ لفٹنگ میں اپنے کچھ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک ٹریننگ کو روزانہ چینج کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کنفیوز رہتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو آپ کا مسل ایک ورک آؤٹ روٹین کا ریڈی ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب اس کا یوز ٹو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ جب روزانہ ورک آؤٹ چینج کرتے ہیں تو باڈی اس طرح، وہ جو جس کو شاک کہتے ہیں نا، کہ مسلس ایک دم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، یعنی اب وہ نئے سرے سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے ایک نئے ورک آؤٹ کا یوز ٹو ہونے کے لیے۔ اس طرح نہیں ہوتی باڈی، بلکہ روزانہ ورک آؤٹ چینج کرنے کی باڈی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ کنفیوز اس سینس میں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، اگر ایک ورک آؤٹ کو آپ پورا سال لے کے چل رہے ہیں، سیم ویٹ سے ٹرین کر رہے ہیں، سیم ریپ سے ٹرین کر رہے ہیں اور سیم ٹریننگ سٹائل سے ٹرین کر رہے ہیں، تو آپ کی باڈی کچھ عرصے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اس ورک آؤٹ کی جو روٹین ہوتی ہے، مطلب اتنے ویٹ کو لفٹ کرنا، اتنے ریپس کو لگانا، اتنی انٹینسٹی کے ساتھ، اتنے انٹرول کے ساتھ ٹریننگ کرنا، یعنی ورک آؤٹس میں ریسٹ ٹائم کتنا لینا ہے۔ آپ 6 ماہ 1 سال سے ایک ٹریننگ پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کی باڈی نے جتنا اپنے آپ کو بڑھانا ہوتا ہے، جتنا اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، جتنا ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، اتنے لفٹس کو، اتنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے وہ اتنا کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ وہ باڈی آپ کی رک جاتی ہے، پروگرس رک جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو روٹین لیٹ سپوز آپ نے سٹیج اے سے سٹارٹ کیا، اب آپ نے پہنچنا ہے سٹیج بی تک، پھر اس کے بعد سی تک، پھر اس کے بعد ڈی تک۔ آپ ایٹ لیسٹ 2 to 4 months ایک ورک آؤٹ روٹین کو فالو کریں، اس میں ایکسپرٹ ہو، ویٹ اتنا یوز کریں کہ کم سے کم 10-12 ریپ لگاتے ہوئے بھی ویٹ اپنا آپ کو بتائے کہ آپ کچھ لگا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو مسل برننگ ہے وہ شروع ہی 12 ریپس کے بعد ہو رہی ہے، تو پھر آپ تو ویسے اپنی باڈی سے کھیل رہے ہیں۔ جب آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو کہ اب آپ کی باڈی، یعنی آپ نے وہ ویٹ بھی ماسٹر کر لیا جو آپ کا شروع میں گول تھا، آپ نے ریپس بھی ماسٹر کر لی ہیں اور آپ اتنی انٹینسٹی بھی آپ نے ماسٹر کر لی، آپ کی باڈی ہر لحاظ سے اس فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی ورک آؤٹ کی روٹین چینج کریں۔ جب 2 سے 4 مہینے کے درمیان آپ ورک آؤٹ کی روٹین چینج کریں گے، اب چونکہ آپ کی باڈی ایک ورک آؤٹ کی عادی ہو گئی ہے، اب آپ کے دماغ کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ روزانہ آ کے جم میں یہ ورک آؤٹ کرتا ہے، آپ کے مسلز کو بھی پتا ہے کہ ہم سے اتنا زور لگواتا ہے یہ بندہ۔ جب آپ پھر 2-4 مہینے کے بعد ورک آؤٹ کی شکل میں آپ اپنی باڈی میں ایک دم سے جب چینج لاتے ہیں، آپ کی باڈی پھر شاکڈ ہوتی ہے کہ یار یہ ورک آؤٹ پچھلے 4 ماہ سے ہم کر رہے ہیں یا 2 ماہ سے کر رہے ہیں، یہ جو ایک دم سے بندے نے نیا پیٹرن شروع کر دی، اس کی تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کی باڈی کو نئے ورک آؤٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، دماغ کو شاک لگتا ہے، مسلز کو شاک لگتا ہے۔ اور جب اس پیٹرن پہ آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی کو رزلٹ زیادہ ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایوری ویک نئی گیمز یوٹیوب پہ دیکھی، نئی گیمز فالو کرنا شروع کر دی، نئے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دی۔ اس سے باڈی آپ کی اس طرح پروگرس نہیں دیتی جس طرح آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔